انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے کچھ ایسے مضامین بھی پیش کرتی ہے جس میں کچھ بڑے افراد جو کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکے ہیں اور مختلف امراض میں مبتلا رہے ہیں۔ تاریخ میں کئی افراد ایسے گزرے ہیں جنہیں کسی بھی جسمانی کمی یا ذہنی معذوری کا مقابلہ بڑے حوصلے سے کیا اور زندگی بلکہ پوری عالم انسانیت کو اپنی قوت ارادی اور وجدان کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس سلسلے میں بے شمار نام ذہن میں آتے ہیں۔ امیر تیمور لنگ، جسے عظیم فاتح نے پاؤں کی معذوری کی مجبوری نہیں بننے دیا، تو برطانیہ کے عظیم نیول کمانڈر لارڈ نیلسن نے جنگی مہمات کے دوران میں ایک آنکھ اور پھر بازو کھو دیا، لیکن ان کی دانشمندی اور اعلیٰ صلاحیتوں نے انہیں موقع دیا کہ اس جسمانی محرومی کے بعد بھی وہ اگلے 10 برس تک نیپولین کی فرانسیسی افواج کے خلاف اپنے دستوں کا کامیاب قیادت کرتے رہے۔ 17ویں صدی کے عظیم انگریز شاعر ملٹن 43 ایئرس کی عمر میں مکمل نابینا ہو گیا تھا، مگر اس کی بصارت کھو گئی تھی تو بصیرت جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی شاہکار رزمیہ نظم جنت گمشدہ تحریر کر کے یہ ثبوت دیا کہ بصارت سے محرومی سے ایک قدم اور آگے چلیں تو ذہن میں ہیلن کیلر کا نام آتا ہے، جو نہ صرف نابینا تھیں بلکہ قوت سماعت و گویائی سے بھی محروم تھیں، مگر ان ظاہری محرومیوں کے باوجود انہوں نے دنیا کو جو کچھ دیا ان کا نام رہتی دنیا تک روشن ستارے کی مانند جگمگاتا رہے گا۔ البرٹ آئنسٹائن 3 سال کی عمر تک بول ہی نہیں سکتا تھا۔ اسکول میں نہ صرف لکھنے کا عمل اس کے لیے دشوار تھا بلکہ ریاضی میں بھی شدید ترین مشکلات کا سامنا۔ دراصل آئنسٹائن سیکھنے کے عمل میں شدید تاخیر کی ذہنی حالت میں مبتلا تھے، مگر وقت نے ثابت کر دیا کہ تاخیر سے سیکھنے والا انسان نوبل انعام کا حقدار قرار پایا۔ پھر ٹیلی فون کے موجد گرام بیل اور بلب ایجاد کرنے والے مشہور سائنسدان ایڈیسن ہی کو دیکھیں تو وہ ایک کان سے بہرے تھے۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے فلموں میں مکمل انسان یعنی سپرمین کا کردار ادا کیا، مگر اس کا عملی نمونہ بن کر اس وقت دکھایا جب ایک حادثے کے نتیجے میں سپرمین یعنی کرسٹوفر ریو کی ریڑھ کی ہڈی کی شدید نقصان پہنچا اور وہ ویل چیئر تک محدود ہو گیا، مگر اس کے بعد بھی اس نے معذوری بلکہ بالخصوص ریڑھ کی ہڈی کے جملہ امراض میں مبتلا افراد کے فلاح بہبود کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ معذور افراد کو مرکزی سماجی دھارے کا حصہ بنانے کے لیے عملی کوششوں کا آغاز عالمی ادارہ صحت نے 1982 یعنی 1982 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیے جانے والے ایک اعلامیے کے ذریعے کیا، جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ بھی بنی نوع انسان کی اشرف المخلوقات ہونے پر یقین رکھتا ہے اور تمام انسانوں کے لیے مساوی طور پر سماجی انصاف معاشی تحفظ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس عمل کے غیر رسمی ابتدا اقوام متحدہ نے 1948 میں اپنے انسانی حقوق کے چارٹر کے آرٹیکل 25 میں ہی کر دی تھی، تاہم 1982 میں جنرل اسمبلی کے اعلامیے نے معذوری کے مسائل کو شہ سرخیوں میں جگہ دی اور اس دن سے یہ طے پایا کہ ہر سال 3 دسمبر معذوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے گا۔ اس دن بے شمار سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا جس کا مقصد معذور افراد کے حقوق سے متعلق آگاہی بیدار کرنا، قانونی ڈھانچے کو اصلاحات پر زور دینا اور معذور افراد کو قانونی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام نے 1400 سال پہلے جو چارٹر دیا اس میں
ہر فرد کے لیے اس کے لیے بہترین یعنی کہ حفاظتی نظام دیا۔ ہم اس کو بیسک اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کی خدمت کو اپنا شعار بنا سکتے ہیں۔